السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب، اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مہنگائی کا جن بدستور بے قابو، ایک ہفتے میں مہنگائی میں 0.45% اضافہ۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرح 9.20% تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں 25 اشیاء ضروریائی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 9 اشیائی قیمتوں میں کمی اور 17 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ مرغی 15.35%، انڈے 5.8%، ٹماٹر 3.5%، چینی 2.1%، مرغی 26 روپے فی کلو اور انڈے فی درجن 9 روپے مہنگے ہو گئے۔ ایک ارب 3 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود 11 جماعتوں کی سیاسی لکی ایرانی سرکس ناکام ہو گیا۔ 11 اپوزیشن جماعتیں مل کر بھی 8,000 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ کر سکنے پر شرم سے ڈوب مرے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بیان، کہا 8,000 کو 11 سے تقسیم کیا جائے تو پورے پاکستان سے فی اپوزیشن پارٹی 700 لوگ بنتے ہیں۔ اس سے زیادہ لوگ تو وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں اکٹھے کر لیے تھے۔ جناح اسٹیڈیم آدھا خالی ہونا عوام کی طرف سے ابو بچاؤ کرپشن چھپاؤ تحریک سے لا تعلقی کا اظہار ہے۔ اب اپوزیشن خشوع و خضوع اور انتظام اور انحصرام کے ساتھ عدالتوں اور احتسابی اداروں کے سامنے پیش ہو۔ الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے چاہے کھمبوں پر چڑھے، یو این اور یورپی یونین کے پاس جائیں، انہیں NRO نہیں ملے گا۔ کل کا جلسہ کامیاب رہا۔ اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ووٹ کو عزت دو، نواز شریف کا بیانیہ ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے خلاف متحد ہیں۔ نیب آفس حملہ کیس میں رانا، ثناء اللہ اور دیگر کی عبوری ضمانت میں 20 اکتوبر کی توسیع۔ کراچی میں کرونا کی وجہ سے ایک اور ڈاکٹر جاں بحق۔ جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹر عثمان کئی روز سے کرونا میں مبتلا تھے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 13 مریض جاں بحق اور 641 افراد متاثر۔ ایکٹیو کیسز 9,174 ہو گئے۔ ملک میں کرونا سے مجموعی اموات 6,638 ہو گئیں۔ کیسز کی تعداد 3,22,452 تک پہنچ گئی۔ اب تک 3,06,640 مریض صحت یاب۔ وزیر اعظم عمران خان آج ٹائیگر فورس کنونشن سے خطاب کریں گے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار کے مطابق وزیر اعظم نوجوانوں کے لیے خصوصی پورٹل کا افتتاح کریں گے۔ اب ٹائیگر فورس کو قومی شراکت داری میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا تقریبی سرگرمیوں کے بروقت سدباب کے لیے اہم اقدام۔ جدید ترین آلات سے لیس نئی BDS گاڑیاں BDS میں شامل۔ وزیر اعلیٰ آفس میں نئی گاڑیاں 8 اضلاع کے حوالے کرنے کی تقریب۔ عثمان بزدار نے کہا عوام کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا غربت کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام، کہا تحریک انصاف کی حکومت نے غربت میں کمی کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مہنگائی کی لہر روکنے کی ایک اور کوشش۔ اشیاء خورنوشی قیمتوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ پرائس لسٹ کے بینرز شہر کے چوراہوں میں لگانے کی ہدایت۔ شہریوں سے زائد قیمتیں ادا نہ کرنے کی اپیل۔ گرافت فروشی کی اطلاعات ڈپٹی کمشنر کو دینے کی ہدایت۔ افسران کا صبح کی اوقات میں سبزی اور فروٹ منڈیوں کا دورہ۔ اسلام آباد کے ری چوک پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا 4تھے روز میں داخل۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ڈنڈے اٹھا کر پارلیمنٹ کی طرف جانے کی کوشش۔ مظاہرین کا تنخواہوں میں اضافے سمیت دیگر مطالبات کے تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ کراچی میں شدید گرمی کے بعد رمجھم کی پیش گوئی۔ بحر عرب میں بننے والے ہوا کی کم دباؤ کی وجہ سے شہر میں ہلکی بارش کا امکان۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم ابر آلود، خشک اور گرد آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 39.37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ویلکم بیک۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کشمیر کا اگر آپ تذکرہ کر لیں تو وہاں پہ جو 5 اگست 2019 کے بعد اقدامات ہوئے ہیں، ایک جیل کا سما بنا دیا، وہاں پہ فوجی محاصرہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ انسانوں کو جانور بنایا ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو چیز ایک واضح کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی پالیسی کیا ہے۔ اس انٹرویو میں یہ اس طرح بات نہیں ہوئی، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ مقبوضہ کشمیر میں ایک نیریٹو پھیلانا چاہتے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے گئے ہیں کہ جی اصل میں تو کشمیر پہ سودا ہو گیا، یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا، آپ لوگ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، پاکستان تو سنجیدہ نہیں ہے۔ تو جتنا کلیئرلی ہم کہہ سکتے تھے ہم نے واضح کر دیا ہے، اور میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہندوستان جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے، تو سودا ہو کیا سکتا ہے؟ صرف ایک کہ جو آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں سارے ختم کریں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آ کے فیصلہ کر لیں۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کو بھی پتہ ہے۔ کشمیری بات بھی نہیں کر سکتے، سن سکتے ہندوستان کا نام۔ فاروق عبداللہ صاحب جو پرو انڈیا کشمیری لیڈر ہیں، وہ حکومتیں بناتے رہے ہیں کشمیر میں، انہوں نے آ کے اسی کر کے پروگرام پہ کہا کہ چینی ہمارے اوپر مسلط کر دو لیکن ہندوستان سے نہیں آتا۔ تو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں، آپ کو یہ ریورس تو کرنا ہی کرنا ہے، ہماری وجہ سے نہیں، جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ جب آپ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے تو جواب تو آئے گا، اور وہ آنے والا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی یہ مرضی سے ہٹ کے اس سے پیچھے اور بات چیت پہ آ جائیں۔ اور دوسری بات، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہے، ہم تو دہشت گردی کی بات کریں۔ تو اس انٹرویو میں ایک بڑی تبدیلی پاکستان کے سٹانس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا جی ایکچولی آپ نہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں دہشت گردی کی، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک ایک کر کے ثبوت کے ساتھ ہم نے ان کو گنوایا کہ آرمی پبلک سکول اٹیک میں کون سا ماسٹر مائنڈ را ہینڈلر سے کیسے بات کر رہا تھا، فون کال کہاں سے آ رہے تھے، پی سی گوادر، پاکستان سٹاک ایکسچینج، چائنیز کاؤنسلیٹ۔ یہ سارا معاملہ جو ہے، نہ ان کی توقع تھی میرا خیال، نہ اس طرح پہلے بات ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس چھپانے کو ہے کچھ نہیں۔ اچھا، جب آپ نے یہ ساری بات کر لی تو مجھے جو انڈیا کی پریس سے اس کے بعد جو انہوں نے میرا خیال کو ریاکشن بھی کہ یہ ہم نے تو بات چیت کا نہیں کہا پاکستان کو، کیونکہ اینڈ میں نے یہ کہا کہ جی ہمیں، لیکن جو دہشت گردی کے الزام ہیں ان پہ کوئی جواب نہیں آیا۔ بس میں اسی پہ چھوڑتا ہوں۔ جہاں تک بات اور یہ ہے، دیکھیں ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کنڈیشنز ہم نے واضح کر دی ہیں، کشمیر میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اور دہشت گردی آپ کو پاکستان کے خلاف روکنی پڑے گی۔ امن کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور دوبارہ سے دنیا یہ دیکھ لے کہ ایک ملک ہے جس سے کسی ہمسائے کی بات نہیں بنتی، تو کیا ہوا ہے، اور پھر اس ملک کے اندر دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے، تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال پاکستان کا مقصد بات کرنے کا، پاکستان کا میسج پیس کا ہے، اس خطے کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے آگے چلنا ہے۔ دنیا میں جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ انڈیا کا نیریٹو تھا شائننگ انڈیا، وہ دنیا کو نظر آ گیا کہ کتنا چمک رہا ہے۔ پاکستان نیریٹو ہے اکنامک سیکیورٹی کا، وہ ابھی تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور اس میں میری گزارش ہے میڈیا سے کہ آپ بھی پاکستان کے سفارتکارے کا حصہ ہیں۔ اب یہ وہ وقت نہیں رہا کہ اخبار میں لکھا
آپ کو بتائیں کہ لاہور میں وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہا کہ پاکستان پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہے۔ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھارت ایک قدم بڑھائے، ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ اس انٹرویو میں بھی میرے سے جو سوال پوچھے گئے وہ پاکستانی میڈیا کو کوٹ کر کے پوچھے گئے۔ یہ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ صرف ریاست کی بات کریں، آپ کا کام تنقید کرنا ہے، سوال کرنا ہے، لیکن پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس کو دیکھیں۔ ہمارا کانفیڈنس جو ہے ریاست کا وہ نظر آنا چاہیے میڈیا رپورٹنگ میں۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ وہ کہیں ڈر کے اور بات نہیں کرے گا، اور ضرورت نہیں ہے سے ڈرنے کی۔ ایک ملک ہے راہداری، ریجنل پیس، پارٹنرشپس، اور کیا ہوتا ہے فارورڈ لکنگ ملک، اور اگر کوئی دوسرا پیچھے جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہم نے اپنا فوکس اس چیز پہ رکھنا ہے جہاں ہم ہیں، اور میرا گول اپنے دفتر میں یہ ہے کہ اگلے 1 سال میں دنیا میں پاکستان کا جو اصل نیریٹو، نیا نیریٹو ہے، وہ نظر آئے کہ یہ وہ پاکستان ہے جو اکنامک سیکیورٹی کی، ریجنل کنیکٹیوٹی کی، پیس کی بات کر رہا ہے اور اس طرف جانا چاہ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہا کہ پاکستان صرف اور صرف امن کے لیے کھڑا ہے۔ اس وقت آپ کو بتائیں کہ پاکستان پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ بھارت 1 قدم بڑھائے گا تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔